وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. محترم صدر محفل، قابل احترام معزز حکم صاحبان، باعزت اساتذہ کرام اور ننھے منھے پیارے پیارے ساتھیوں، آج میں جس موضوع پر چند لمحے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی بحث نہیں ہے، وہ کوئی فلسفہ نہیں، وہ حقیقت ہے جس نے صحرا کے باسیوں کو رہبر بنا دیا، ٹوٹے دلوں کو آسمان سے جوڑ دیا۔ وہ حقیقت ہے مومن کی زندگی میں توحید کے اثرات۔ محترم سامعین کرام، توحید وہ نور ہے جو دل کی اندھیری کو چیر کر انسان کو پہچان دیتا ہے کہ وہ کس کا بندہ ہے۔ توحید وہ یقین ہے جو ٹوٹتے حالات میں بھی دل کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ توحید وہ چراغ ہے جس کی روشنی میں زندگی کے فیصلے سیدھے کیے جاتے ہیں۔ توحید وہ آواز ہے جو خاموش دل میں پکار کر کہتی ہے ڈر مت، تیرا رب حی قیوم ہے۔ توحید وہ سچ ہے جو انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کے سامنے جھکا دیتی ہے۔ توحید وہ طاقت ہے جس کے بعد کمزوری بھی عبادت بن جاتی ہے، تنہائی بھی قربت بن جاتی ہے۔ ساتھ ہی میں بتاتا چلوں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو صرف باتوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا کریکٹر، اس کا کردار اس کے عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ اللہ سے امید لگاتا ہے، خوشی میں شکر، مشکل میں صبر کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا اور نمازوں کا پابند ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا۔ سامعین کرام، میں آپ کو بتا دوں کہ حیات مومن میں توحید کے کیا کیا اثرات و برکات ہیں۔ نمبر 1، توحید مومن کی شخصیت کا مرکز اور اس کے سکون دل کا ذریعہ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا اطمینان صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہے۔ جب دل اللہ کی وحدانیت سے بھر جاتے ہیں پھر انسان نہ ٹوٹتا نہ بکھرتا نہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اس کا سہارا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ علی ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں التوحید یحرر العبد من رق الخلق۔ توحید بندے کو مخلوق کی غلامی سے آزاد کر دیتی ہے۔ مزید فرمایا جو شخص اللہ رب العالمین کا ہو جاتا ہے تو دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، توحید مومن کی ہمتوں کو بلند کر دیتی ہے۔ توحید یہ سکھاتی ہے مومن تو لاچار اور بے بس نہیں، تیرے ساتھ رب العالمین ہے۔ توحید والا انسان میدان بدر کے 313 مجاہدوں کی طرح کم وسائل کے باوجود بھی جیت جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے پاس یقین ہوتا ہے اور یقین سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ چاہے خود کا علامہ اقبال رحمہ اللہ نے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ نمبر 3، توحید مومن کی زندگی میں حوصلہ اور مزید امید پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ توحید یہ سکھاتی ہے کہ جب طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، اس لیے مومن مخلوق سے نہیں بلکہ اللہ سے امید لگاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو فرمانے لگے حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ نمبر 4، توحید مومن کی زندگی میں اخلاقی انقلاب پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ جب دل میں یقین بیٹھ جائے نا، جب دل میں یقین بیٹھ جائے کہ اللہ رب العالمین مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے تو انسان کا کریکٹر، اس کا کردار خود بخود سنورنے لگتا ہے۔ مومن جھوٹ سے بچتا ہے، ظلم سے بچتا ہے، امانتدار بنتا ہے، کیونکہ توحید اس کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس دلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق۔ جب دل میں توحید زندہ ہو جاتی ہے تو دل اخلاق میں اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، توحید مومن کو مقصد زندگی بتلاتی ہے، کیونکہ وہ واضح کر دیتی ہے کہ انسان اس دنیا میں بے مقصد نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ توحید مومن کو شعور دیتی ہے کہ اس کی
پڑھائی عبادت بن سکتی ہے، اس کی محنت عبادت بن سکتی ہے، اس کی پوری کی پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے۔ کب؟ جب نیت اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس لیے مومن جانتا ہے کہ وہ کس کے لیے جیتا ہے، کیوں جیتا ہے۔ زندگی کے بغیر زندگی سوال بن جاتی ہے، توحید کے بغیر زندگی سوال بن جاتی ہے، اور توحید کے ساتھ زندگی مقصد بن جاتی ہے۔ توحید نمبر 6، توحید مومن کی امت کی طاقت کا راز ہے، کیونکہ توحید تمام دلوں کو ایک مرکز پر جمع کر دیتی ہے، اور جب دل ایک ہو جائے تو تعداد میں یقین بڑھ جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون۔ توحید یہ سکھاتی ہے کہ مدد حکومتوں سے نہیں، سیاستوں سے نہیں، اللہ سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوه واذا استعنتم فاستعینوا باللہ۔ لہذا جب امت نے توحید کو تھاما تو امت غالب رہی، جب امت نے توحید کو چھوڑا تو امت مغلوب ہو گئی۔ اسی لیے فرمان باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سامعین کرام، توحید ہمارے اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے پوری ملت کو توحید کی طرف بلاتے ہوئے فرمایا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ توحید صرف ایک عقیدہ نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا نظام ہے، حادثہ نہیں بلکہ ایک مشن ہے۔ توحید سکھاتی ہے کہ ڈرو تو صرف اللہ کا ہو، امید ہو تو صرف اللہ سے ہو، مدد مانگو تو صرف اللہ سے، محبت سب سے زیادہ اللہ کی ہو، زندگی گزارنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا، اور موت کی تمنا صرف اللہ کے لیے ہے، کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ جس کے دل میں یقین بیٹھ جائے وہی بہادر، وہی مومن، وہی دنیا آخرت کا سردار ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو توحید پر ثابت قدم رکھے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔